الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه في القرآن المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بئر هم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشكالنا ہیں جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی ہیں جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا
یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی بیان ختم نبوت کا، کرو اپنے لہو سے بھی بیان ختم نبوت کا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پیرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پیرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے، عاشق تاجدار گولڈا شہنشاہ گولڈا حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بیان کرتا ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے، دیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا، دیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا، جملہ علماء کرام تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جملہ نعت خوانان شیر لسان اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی یہ نورانی روحانی وجدانی محفل ختم نبوت کانفرنس جامع مسجد انصار مدینہ میں انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کے لیے تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی شرکاء اور میرے نوجوان دوست جنہوں نے اس محفل کے لیے انتظامات کیے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات سب کی کافشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں پورے گاؤں کو اور اس مسجد کی انتظامیہ کو، خصوصاً انتظام کرنے والے جتنے بھی نوجوان دوست ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور محفل آپ کو پتہ ہے کہ اس کی صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی الحافظ غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب مدظلہ العالی آپ کی تھی، لیکن کیونکہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات قبلہ مفتی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور ایسے علماء کا سایہ خالق کائنات تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میرے آج انشاءاللہ عظیم خطاب ہوگا
قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر معین شہزاد الازہری دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا، اور یقیناً خطاب سن کر آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا۔ ان کی آنے تک میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ مشہور و معروف آیت پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے اختتام تک پہنچانے والے اس سلسلے کو ہیں، خاتم ہیں، مور ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ بے شک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ میں یہ ختم نبوت کے تفصیلاً دلائل میں نہیں جانا چاہتا، دو چار دلائل عرض کر کے پھر میں آپ کے سامنے چند گزاریات اس بارے میں عرض کروں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری اس موجودہ دور میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ رب کائنات نے جب اعلان کر دیا، خاتم النبیین کی مہر لگا دی، پھر بعد میں کوئی کسی نبی کی گنجائش تو باقی رہتی نہیں، اور امام الانبیاء تاجدار کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اس سلسلے کا آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا، جہاں نبوت کا ذکر کر دیا کہ کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس لیے جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن امام الانبیاء نے یہ بتا دیا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال ایسے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، 30 کذاب ہوں گے، اور ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں وہ کذاب مسلمہ جس کا نام تھا، اس نے اعلان نبوت کیا تو میرے کریم آقا نے خود اسے مسلمہ کذاب کہا، اور آج تک اس کا وہی نام چلا آ رہا ہے کہ مسلمہ کذاب، یعنی مسلمہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا وہ کذاب ہے۔ اس لیے جو بھی قیامت تک بعد میں آنے والا اگر کوئی کہے نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی ذلی ہو، بزوری ہو، وہ کسی قسم کا دعویٰ کرے تو سمجھ لیں وہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اللہ نے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ بلکہ حضرت عمر فاروق کو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اور بے شمار حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی، فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جس طرح کوئی بندہ ایک عالی شان مکان بناتا ہے، اس کی سجاوٹ ہر چیز تزئین و آرائش مکمل ہو جاتی ہے، ایک ایک خالی رہ جاتی ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے کہ اتنی اچھی عمارت بن گئی ہے، یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہ گئی ہے؟ فرمایا میری مثال وہ ہے کہ رب کائنات نے وہ اینٹ لگا کے وہ ساری عمارت کو مکمل کر دیا، اس لیے اب اور تو نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی، فرمایا میرے بہت سے اسم ہیں، بہت سے نام ہیں، امام الانبیاء کے 1000 جو ہیں تقریباً وہ صفاتی نام ہیں، فرمایا بہت سے نام ہیں، انا محمد وانا آمد وانا ماہی، فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں آمد بھی ہوں، میرا نام ماہی بھی ہے۔ فرمایا ماہی سے مراد وہ ہے کہ اللہ جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیتا ہے،
وَأَنَا عَاشِرٌ، فرمایا میں عاشر ہوں۔ عاشر سے مراد فرمایا وہ ہے کہ جس کے قدموں پہ لوگوں کی قیامت حشر ہوگا۔ فرمایا وَأَنَا عَاقِبٌ، میں عاقب بھی ہوں۔ فرمایا عاقب وہ ہے الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد فرمایا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ رب کائنات نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، بلکہ خالق کائنات نے تو اپنے محبوب پہ سارا دین ہی مکمل فرما دیا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں اعلان کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کسی اور کے آنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ اور اسی سلسلے کی ایک اور آیت کریمہ، رب کائنات نے سارے انبیاء بھیجے، سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا اور اپنے محبوب کو سارے نبیوں کا رب کائنات نے شاہد بنا کر بھیجا۔ فرمایا قیامت کا دن میرا محبوب سارے نبیوں کا گواہ، ہر نبی اپنی امت کا شاہد ہوگا، ہر نبی۔ قرآن پاک میں میرا رب فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت کیسا ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا، فرمایا وہ کیسی کھڑی ہوگی، وہ کیسا منظر ہوگا کہ ہر امت کے ساتھ ان کا ایک ایک گواہ آئے گا۔ لیکن اے میرے محبوب جب تم آؤ گے ان سارے نبیوں کے بھی گواہ بن کے آؤ گے، ساری امتوں کے بھی گواہ بن کر آؤ گے۔ جتنی امتیں گزری ہیں وہ حضور سے پہلے گزری، فرمایا ساری امتوں کا گواہ تو میں نے اپنے محبوب کو بنا دیا، پھر بعد میں کسی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی؟ تو یہ خاتم النبیین اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا۔ خاتم کے ایک معنی مہر بھی ہوتے ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے کہ بس اور کوئی نبی اب نہیں آ سکتا، بلکہ یہ محمد کا لفظ اللہ نے فرمایا نا ما کان محمد، اور محمد کا لفظ جو ہوتا ہے یہ میم سے شروع ہوتا ہے اور میم مخارج میں سے سب سے آخری مخرج ہے، سارے مخارج میں سے آخری مخرج ہے۔ تو گویا اس میں بھی میرے رب نے اشارہ کر دیا کہ مخارج میں سے آخری مخرج میم ہے اور انبیاء میں سے سب سے آخری نبی جو ہے وہ محمد عربی ہے۔ اور ہماری اس حوالے سے جو آج کی ضروریات ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے میں 2-3 بات صرف عرض کروں گا۔ ایک ہے غیرت ختم نبوت، ایک ہے اتباع ختم نبوت، اور ایک ہے ادب ختم نبوت۔ اتباع ختم نبوت سے کیا مراد ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جب اللہ کے نبی پہ ہمارا ایمان ہے تو ان کی اتباع بھی کریں، اور یہ سب سے پہلا ضروری کام ہے کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے سے قبل اپنے اعمال درست کریں۔ آج اگر معاشرے میں ارد گرد نگاہ دوڑائیں نا تو ہم یقیناً دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج کو نوجوان وہ اپنے آپ موبائلوں میں چیک کر لیں، موبائلوں میں کیا آپ نے بھر کے رکھا ہے، تلاوت ہے، نعتیں ہیں، تقریریں ہیں، فلمیں ڈرامے ہیں، کیا چیزیں آپ نے بھر کے رکھی ہیں؟ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، نماز کے پابند ہم نہیں ہیں، پھر خالی نعروں سے اور زبانی دعوت سے تو کچھ نہیں بنتا، عمل تو پہلی چیز ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا حضور کی اتباع پہ ہم
تابعداری نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے شریعت پہ، پھر زبانی نعروں کا اور صرف نعروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کریں، اندر سے تبدیل کریں۔ حالت قوم کی یہ ہے، پچھلے دنوں بہت سے وہ نوجوان، ادھر میں سکول میں پڑھاتا ہوں نا، دیکھا کہ انہوں نے بال اس انداز میں کٹوائے کہ سائڈوں سے بال کٹے ہوئے تھے، اوپر وہ بال بڑھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ بال تم نے اس انداز میں کیوں کٹوائے؟ اس نے کہا سر یہ وہ برازیل کا ایک فٹ بالر ہے رونالڈو، اس نے ایسے کٹوایا، اس کو دیکھ کر ساری قوم نے ایسی بال کٹوا لی۔ میں نے کہا دیکھ اپنی حالت دیکھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنا ہیرو کن لوگوں کو بنایا ہے؟ ہم نے ہیرو بنا رکھے ہیں اپنے فلمی ایکٹر، کرکٹر، فٹ بالر، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہیرو تو جس کے پاس آمنہ کے لال جیسا ہیرو ہو، اسے اور کسی ہیرو کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ہمارے ہیرو تو اللہ کے نبی ہیں نا۔ ہر حال میں ہم نے ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، لیکن نہیں، ہمیں خیال ہی کوئی نہیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، آپ اگر کہیں بھی نہ کہ دل سے ہمیں بڑا پیار ہے، آپ دیکھ لیں، نوجوان سے پوچھ لیں، عمل کر لیں۔ امام الانبیاء کی ازواج مطہرات کا نام پوچھ لیں، کتنی تھیں؟ 11 نام پوچھ لیں، نہیں آتا ہوگا، نہیں نام آتے ہوں گے۔ حضور کے صاحبزادوں کے نام پوچھ لیں گے، بہت کم لوگوں کو آتے ہوں گے، بہت کم۔ لیکن کرکٹروں کے نام پوچھیں تو ساری جتنے ملکوں کی جتنی ٹیمیں سب کے نام یاد ہوں گے۔ فلمی اداکاروں کے نام پوچھیں، سب کے نام یاد ہوں گے۔ پھر قوم کس طرف جا رہی ہے؟ سب سے پہلے اتباع ختم نبوت، عمل کرنا ضروری ہے حضور کی سنتوں پہ۔ اپنی زندگی کو بدلیں اور اندر سے بدلیں، اندر سے بدلیں اپنے آپ کو، پھر فائدہ ہوگا۔ اگر اندر سے نہیں تبدیل کریں گے نا اپنے آپ کو، پھر اس خالی نعروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ ایک ہے غیرت ختم نبوت، غیرت ختم نبوت، کہ جب امام الانبیاء کا ذکر آئے ہمیں اس پہ غیرت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بے ادبی سے آپ کا نام لیتا ہے، جہاں حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ آتا ہے، وہاں اپنی جان بھی قربان کر دینی چاہیے۔ لیکن وہ بھی ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج حالات یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارے اپنے سیاسی لیڈر ہیں، ان کا کوئی نام لے تو ہم غصے میں بھر جاتے ہیں، لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی ناموس کا ذکر آتا ہے، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے قربانی دینے کا ذکر آتا ہے، پھر ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ دنیا عزیز ہے ہمیں، رشتہ داری عزیز ہے نہیں، ہمیں تو ختم نبوت کے لیے یہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کر سب سے زیادہ اللہ کے محبوب سے پیار اور محبت ہونا چاہیے۔ اور یہی رب کائنات نے قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ ایمان والوں کا اللہ رب العزت نے علامت اور نشانی کیا بیان فرمائی۔ آئیں قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں۔ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من خاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ میرے رب نے فرمایا تم ایسا کسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ اگر وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر ان کا پیار، ان کی یاری، ان کا تعلق، ان کی دوستی
لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھنے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں۔ فرمایا اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، فرمایا یا ان کے قبیلے والی ہی کیوں نہ ہوں، جہاں ان کا ذکر، جہاں موازنہ آ جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ادھر امام الانبیاء کی محبت کے ساتھ، وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں گے۔ پھر رب کائنات نے ایمان ان کے لیے کیا انعام کیا بیان کیا، کیا بیان کیا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے لوگوں میں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، دوسرا انعام میرے رب نے یہ بیان کیا کہ ان کی مدد اللہ نے روح کے ساتھ فرمائی۔ تیسرا انعام میرے رب نے بیان کیا، فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ چوتھا انعام میرے رب نے یہ بیان کیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پانچواں انعام اللہ نے یہ بیان کیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، حزب اللہ هم المفلحون، میں بے شک اللہ کی جماعت وہی کامیاب بھی ہونے والی ہے۔ ایمان والا ہو، فرمایا جہاں احترام رسالت کی بات آ جاتی ہے، جہاں ختم نبوت کی بات آ جاتی ہے، جہاں ناموس رسالت کی بات آ جاتی ہے، وہاں اپنی اولاد کو نہیں دیکھے گا ایمان والا، اپنے والدین کو نہیں دیکھے گا، بھائیوں کو نہیں دیکھے گا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھے گا، وہ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں، کیونکہ ایمان والوں کا ایمان تو یہی ہوگا کہ جو حضور کے وفادار ہیں ہمارے وہی یار ہیں، جو حضور کے غدار ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہی ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی، کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی، کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا وہ نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ نے ہمیں عملی نمونہ بھی دکھایا، عملی نمونہ۔ ہم تو دور دور کے رشتہ داریوں کی بات کرتے ہیں، صحابہ نے تو عملی نمونہ کیا کیا دکھایا کہ کسی نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، کوئی اپنے بیٹے پہ تلوار چلانے کے لیے تیار ہے کہ جو حضور کا وفادار نہیں، ہمارا وہ یار نہیں، بلکہ آئیں امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی، اور صحابی بھی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سر کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر کے وہ سر پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔
سر کاٹ کر انسانی سر اور کیا کریں صحابی یا رسول اللہ یہ سر میرے باپ کا سر ہے یہ میرے والد کا سر ہے حضور یہ آپ کی شان میں بے ادبی کیا کرتا تھا گستاخی کیا کرتا تھا بارہا مرتبہ میں نے اس کو سمجھایا کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن آمنہ کے لال کی بے ادبی نہیں برداشت کر سکتا لیکن بات نہیں آتا تھا آج اس نے پھر حضور کی بارگاہ میں آپ کی شان میں بے ادبی کی یا رسول اللہ میں برداشت نہ کر سکا تلوار نکال کے اپنے باپ کا سر جسم سے علیحدہ کر دیا میرے کریم آقا نے اٹھ کر اپنے غلام کو سینے سے لگا کر اپنے غلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا یہ صحابہ کا ایمان ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آگے تھے اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اے ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آگے تھے لیکن میں نے اس خیال سے کہ میرے والد نے تلوار کو ہٹا لیا آپ نے فرمایا بیٹا وہ تو تم تھے اگر میری تلوار کے نیچے تم آ جاتے اللہ کی قسم بیٹا ہو کر نہ چھوڑتا بلکہ تمہارا جسم سر سے علیحدہ کر دیتا کیونکہ جو میرے حضور کا وفادار نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صحابہ کا یہ طرز عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے آج ہم اپنے سیاسی لیڈروں پہ بڑی غیرت آ جاتی ہے ختم نبوت کی بات آتی ہے کبھی خیال ہی نہیں آیا ناموس رسالت کی بات آتی ہے اس وقت ہماری غیرت سو جاتی ہے شاعر مشرق نے بڑی پیاری بات کی وہ کچھ اور انداز میں بیان کی میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارا وہ زندگی کا یہ طریقہ کار اپنا چاہیے کہ دوستی ہو پیار ہو محبت ہو رشتہ داری ہو تعلق ہو کس کے ساتھ ہو دیکھیں کس کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں بس ایک ہی اپنی زندگی کا معیار رکھیں کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے رشتہ لینے کے لیے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے اگر کوئی آتا ہے یہ شرائط نہ رکھیں کہ بیٹا آپ کا پڑھا لکھا ہو وہ برسر روزگار ہو اس کا علیحدہ مکان ہو تب ہم تعلق رکھیں گے نہیں یہ تعلق اگر آپ نے رکھنا ہے یہ اصول سامنے رکھیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ اصول اپنی دوستی کا اپنے رشتہ داری کا اور پیار محبت بنانے کا یہ رکھیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
زبانی محاوروں سے یا زبانی تقریروں کا تو کچھ فائدہ نہیں نا، لیکن قوم آج کل ہماری صرف تقریروں پہ ہی بڑی خوش ہے۔ صرف تقریر کی وجہ سے ہماری قوم کتنے دنوں سے تو جشن منا رہی ہے، ادھر انڈیا والے بھی جشن منا رہے ہیں، ادھر ہم بھی منا رہے ہیں۔ وہ کشمیر پہ جشن منا رہے ہیں اور ہم تقریر پہ جشن منا رہے ہیں۔ بڑی تقریر ہم نے کی ہے جی جنرل اسمبلی میں، یار تقریر اچھی ہوگی لیکن اگلی بات تو دیکھیں نا، اس کا عمل بھی تو دیکھیں نا۔ صرف یہ کہنے سے تو بات نہیں چلتی کہ وہاں جا کر یہ ہم کہہ دیں کہ توہین رسالت جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قوم بڑی خوش ہو گئی ہے، توہین رسالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن شاید اگلی بات آپ نے نہیں سمجھی کہ توہین رسالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم جتنے بھی ملعون ہیں، گستاخ ہیں، انہیں نکال کر امریکہ اور برطانیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یہاں اس لیے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہ اس دور حکومت میں ابھی 3 بڑے گستاخ، 3 بڑے ملعون جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، آسیہ ملعونہ، ایک وہ عبد الشکور قادیانی، ایک وجیہ الحسن، یہ 3 گستاخ رسول اس دور میں جیلوں سے رہا کیے گئے ہیں۔ اور اگلے دن جو وہ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہم نے مقرر کیا ہے، وہ نبیل منیر، وہ بھی پکا قادیانی ہے۔ پھر باتیں اور کریں، عمل اور کریں، کیا فائدہ؟ بات تو عمل کی ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ 58-59 دن ہو گئے ہیں، وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ذرا ان کی حالت کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں نا، سکول بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کرفیو لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر منش دامت علی صاحب کو سرکلا کے اندر بانی محفل کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ پیر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ جیسے علماء کے سامنے کوئی بات بیان کر سکوں، بس یہ انہی بزرگوں کا فیض نظر ہے۔ 2-4 باتیں آپ کے سامنے وہ بات کو سمیٹتا ہوں۔ بات میں کر رہا تھا عمل کی، یہ عمل کوئی نہیں ہے۔ تقریروں کا کیا فائدہ؟ کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے؟ اور ہم صرف بیان دے رہے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، پتہ نہیں کھڑے کب بیٹھ جائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی بیان دیا کہ ادھر سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ٹھیک ہے بات وہ بھی کہ وہ گولیاں مارے ہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ گولیاں ماریں گے تو ہم بھی گولیاں ماریں گے، ہم نے کہا ہے وہ اینٹ پھینکیں گے تو ہم پتھر پھینکیں گے۔ بات تقریروں سے اب نہیں کام چلے گا، عمل سے کام چلے گا۔ تو غیرت ختم نبوت کی بات کر رہا تھا کہ جہاں غیرت ہمیں کرنی چاہیے وہاں ہم اگر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو قبلہ تاجدار گولڈا شہنشاہ گولڈا حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ باہر نکلے نا اس ملعون قادیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو بڑے لوگوں نے سمجھایا حضور آپ صوفی ہیں، آپ پیر ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ فقیر منش، آپ کیوں باہر نکلے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایسی فقیری کو بغیرتی سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت پہ ناموس رسالت پہ حملہ ہو اور ہم اپنی گدیوں کو سنبھال کر بیٹھے رہیں۔ فرمایا یہ بغیرتی کی فکر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ ہے غیرت ختم نبوت کہ جہاں ختم نبوت کی بات آ جائے پھر ہمیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے، بیان کر سکتے ہیں بیان کرنا چاہیے، کھل کر بیان کرنا چاہیے۔ اور میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ممبر نہ ہوا تو سرے دار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ممبر نہ ہوا تو سرے دار کریں گے۔ اور ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت
ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت کہ جنت میں سرکار کا دیدار کریں گے، کہ جنت میں سرکار کا دیدار کریں گے، جنت میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے۔ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے۔ وہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے۔ دوستان محترم، بات میں اب لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ ادب یہ تو تھا غیرت ختم نبوت،